تمام تعریف ہے مالک کائنات کی، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، وہی دلوں کے بھید جاننے والا، وہ ہماری شاہ رخ کے قریب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اولاد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم سٹار نیوز چینل، پروگرام ہم خیال لے کر آپ کا میزبان ایچ ایم فیاض حاضر ہے۔ پوری پاکستانی قوم اقبال ڈے منا رہی ہے۔ اقبال کے پیغام، خودی اور ان کے فلسفے کے اوپر بات کرنے کے لیے میں آج کی اپنی مہمان ان کا تعارف کراتا چلوں، جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی۔ کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بدم فکر اقبال پاکستان شعبہ خواتین کی کوارڈینیٹر ہے، کئی کتابوں کی مصنف ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور اقبال کی تعلیمات کے اوپر ان کا بہت فوکس ہے۔ آج میں اپنے پروگرام ہم خیال میں محترمہ ڈاکٹر زیب النساء سرایہ صاحبہ کو خوش آمدید کہوں گا، اور ان کے ساتھ اقبال کی تعلیمات کے اوپر بات ہوگی۔ ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے جو ہماری نسل کو خودی کا پیغام دیا ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ کیا واقعی ہماری جو نسل ہے، جو یہ اس وقت کی جو موجودہ نوجوان ہیں ہمارے، کیا واقعی ان کے فلسفے کے اوپر چل رہے ہیں، یا ان کے جو خودی کا پیغام ہے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں؟ جی، بہت اچھا اور بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال نے جو اپنا تصور دیا ہے خودی کا، وہ وہی کنسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود شناسی کا دیا ہے۔ اگر ہم پہلے پارے کے چوتھے رکوع کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے، علم آدم الاسماء کلہا وعرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے علم دے کر تو پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور فرشتے اس کے بارے میں نہیں بتا سکے تھے، تو آدم نے وہ جو چیزیں تھیں ان کے نام بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر جو فوقیت دی ہے وہ علم کی بنیاد پر دی ہے۔ اب یہ علم جو ہے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کرتا ہے، اور پھر اس علم کو استعمال بھی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کرتا ہے۔ تو اقبال کا جو خود شناسی کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کے مطابق ہی ہے۔ اقبال نے خودی کو پہچاننے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے، اور یعنی اپنی ذات کا شعور کرنا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، اور اپنی ذات سے وہ کام لینا جس کے وہ قابل ہے، پھر کائنات میں اس دنیا میں اپنا فرض اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ اقبال نے خودی کی جو تعلیم دی ہے اس کو کہیں دائیں بائیں سے نہیں لیا۔ اقبال نے اس کی تربیت کا ایک ڈسپلنڈ پلان بھی دیا ہے۔ تربیت خودی کے 3 مراحل انہوں نے بتائے ہیں اسرار خودی میں۔ اطاعت میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اس کے بعد ضبط نفس ہے، اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ ان 2 کاموں کے بعد بشر، انسان، فرد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں انسان کا نائب بنے۔ نائب حق بودن چہ خوشست، یعنی دنیا میں پرشین کا یہ شعر ہے کہ دنیا میں خدا کا نائب بننا کتنی اچھی بات ہے۔ اور انسان جب دنیا میں آیا ہے، فرشتوں سے اقبال نے خدا حافظ کہلوایا ہے اپنی ایک نظم میں، اور زمین سے خوش آمدید کہلوایا ہے۔ اور اقبال اپنے جو خطبات ہیں ان میں جو فرد ہے نا، آدم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شعور ذات تھا، عمل کی لگن تھی، کام کی لگن تھی، سیکھنے کی لگن تھی، کچھ کرنے کی لگن تھی، جس نے انسان کو جنت سے دنیا میں آنے پر مجبور کیا۔ اب یہ سیکھنے کا عمل اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کا عمل جو ہے، ان دونوں میں تطبیق ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے
اور آپ اس کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ آج کی نوجوان نسل کچھ کرنے کے قابل نہیں. ماشاءاللہ نوجوان انرجیٹک ہیں، محنتی بھی ہیں، ہر فیلڈ میں اپنا نام بھی پیدا کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ نوجوان آج کے کسی قابل نہیں تو میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کو میں نے اچھے جی انداز میں پیدا کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرتا ہے. تو اقبال اس کو کہتے ہیں کہ وہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ آپ عمل جی کے ذریعے اس دنیا کو اپنے لیے جنت یا جہنم میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو ہم نیکسٹ لائف آفٹر ڈیتھ کے ساتھ بھی تطبیق کر سکتے ہیں. تو یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی عمل ہے جی جو انسان کو جنتی یا جہنمی بناتا ہے. اگر یہاں بھی ہم اس دنیا میں بھی کام کریں، محنت کریں، گھر بھی جنت ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی جنت ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دنیا جو ہے اس کو عمل کی جگہ بنایا ہے، ہمارے مستقل ٹھہرنے کی جگہ نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں اس لیے یہاں پہ بھیجا ہے کہ ہم کام کریں، عمل کریں، اور پھر انعام جو ہے وہ اس نے اگلی دنیا کے لیے رکھے ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں یہاں بھی انسان کے لیے انعام، جو کام کرتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو اپنی مشکلات کو ختم کرتا ہے، وہ اس دنیا کو، اس کے تہ عرضی کو جنت میں تبدیل کر سکتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ فضائیں، یہ گٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ سب کچھ تیرے تصرف میں دے دیا گیا ہے. اللہ نے کتنا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ انسان میرا نائب ہے، اور نائب کو تمام اختیارات ہوتے ہیں. اسی لیے تو علامہ کہتے ہیں کہ جو مرد جی مومن ہے اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ جی مومن کا ہاتھ، غالب ہو کار کشا کار جی ساز. یہ کار کشائی اور کار سازی جو ہے نا، اس میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں صرف محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائی کرنے کا جذبہ جو ہے یہ میں جی سمجھتا ہوں کم ہوتا جا رہا ہے. ہم سیلف سینٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو سیلف سینٹرڈ جو ہے اپنی اس کی تربیت کے لیے ہونا چاہیے، سیکریفائی ضرور کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سمت جا رہے ہیں؟ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے اپنے اس ٹریک پر چل سکتے ہیں جو اقبال کی ایک خودی ہے، جو درس ہے؟ یہ جو ہماری دیکھ نوجوان نسل ہے جس کو شہین بھی قرار دیا گیا ہے، اب یہ شہین جو ہیں یہ مکمل طور پر سمجھ لیجئے کہ جو ہماری موبائل ٹیکنالوجی ہے اسی کے اندر گم ہو چکے ہیں. یہ شہین جو ان کا اصل جو ہدف تھا، جو ایک وہ فلسفہ کی تعلیم ہے، اس سے ہٹ چکے ہیں. کیسے لایا جائے ان کو؟ نہیں، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف بھی کروں گی. میں نوجوان جو نسل ہے اس کو ہی بلیم اس حوالے سے نہیں کروں گی. آپ پیار صاحب معذرت کے ساتھ صرف نوجوانوں کو بلیم نہ کریں. ہر گھر میں ابو، امی، دادا، دادی، تایا، چچا سبھی تو موبائل ٹیکنالوجی میں گم ہو چکے ہیں. جی یہ صرف آپ نوجوانوں کو نہیں اصل کہہ سکتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل ذمہ داری ہماری والدین کی آتی ہے، وہ ان کو کیسے تربیت کر دیں، کوئی چیز تو وہ آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک معاشرہ جو ہمارے درس گاہیں ہیں، جو کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہاں پہ بھی تو آپ دیکھیں نا، وہاں پہ بھی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اگر گھر سے تربیت ہو رہی ہے تو اساتذہ کرام جو ہے وہ بھی اس طرف لے کے آئے. یعنی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے. دلچسپی میں سمجھ نہیں سکی کس چیز سے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے. سر آپ پلیز. آپ نے جیسے ہمیں کہا نا کہ جو اقبال کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کا خودی کا درس ہے، وہ جی اس میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والی بات ہے جی خودی بالکل. کے لیے. مجھے یہاں پر اقبال کا بڑا ہی خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے. اے طاہر لاہوتی، جی اس رزق سے موت اچھی
اس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اقبال نے جی جی مسلمان کو طائر کی کہا ہے، لاہوت کا پرندہ جو اس خاکی دنیا سے جی تعلق نہیں رکھتا، جس کا اس خاک سے تعلق نہیں، جس کا ملکوت جی سے تعلق نہیں، جس کا جی جو ناری ہیں ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ مرد حق جو ہے یہ ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے۔ اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ جو ہم نے کمانے کے سلسلے جو ہیں معذرت کے ساتھ ان میں ہم نے جو کرپشن کریٹ کر لی ہے، سیلف کرپشن میں اس کو نام دوں گی، معاشرے کا جی ایک فرد جو ہے وہ اپنے فرائض سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ ہمیں صرف اس میں جی نوجوانوں کرپٹ قرار نہیں دینا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں استاد جو ہے وہ اگر اپنا فرض صحیح ادا نہیں کر رہا وہ بھی کرپٹ ہے، اگر والدین تربیت جی میں کمی ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، اگر بچوں کو وہ کوئی خرید و فروخت کی چیزیں ہیں اس میں بھی کرپشن ہے۔ ایون کہ ہماری تو فیلنگز میں بھی جو جذبات اور احساسات ہیں ان کو بھی ہم نے کرپٹ کر لیا ہے۔ سیکریفائی کرنے کا جذبہ اسی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ شاعر مشرق نے جہاں اسرار خودی میں فرد کی تربیت پر زور دیا ہے، وہی انہوں نے رموز بے خودی میں سیکریفائی کرنے پر زور دیا ہے۔ تبھی وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے سیکریفائی کریں گے تو اخوت، مساوات اور بھائی چارے پر مبنی ایک اچھا پرسکون معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے، سیاسی حوالے سے دیکھ لیجئے، معاشرتی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ہم جو قوت برداشت جو ہے وہ ہمارے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جی نو اینڈ نیور کہہ دیتے ہیں، ہم ابھی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ موقع دینا اور موقع کے لیے، باری کے لیے انتظار کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اے ٹی ایم پہ دیکھ لیں لوگ ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں، بس میں چڑھنا ہو جی لوگ باری کا انتظار نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہیں ان کی تربیت بلا شبہ پیرنٹس پہلے کرتے ہیں اور پھر اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو بطور شہری اپنے فرض کو پہچاننا ہے، تبھی تبدیلی اور انقلاب کی طرف قدم بڑھیں گے۔ جوانوں کو یہ کہنا کہ وہ غلط ہیں، یا ماں باپ کو کہنا کہ وہ غلط ہیں، یا یہ کہنا کہ استاد غلط ہے، یا یہ کہنا کہ سیاستدان غلط ہے، میرا خیال ہے اس لفظ کو لغت سے ہمیں نکال کر اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے۔ ہمیں تکبر سے نکل کر اقبال نے جو انا اور خودی کا درس دیا ہے، اپنی ذات کی تعمیر کا، اس کو مد نظر رکھنا ہے اور دوسروں کے سیکریفائی کرنا ہے، تبھی ہم بہتری کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ نہیں، میرا مقصد یہ تھی کہ نوجوان نسل کو ہم بلیم کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ہماری جو پرسنٹیج ہے، جو ہماری توقعات تھی، یا جو ہمارے شاعر مشرق کی جو توقعات تھی، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ ہماری 100% نہیں آ رہی۔ میرا اکثر جو مطلب تھا وہ یہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جو بیرونی جو ہے نا اپنی چمک دمک، اس کی طرف زیادہ راغب ہو چکی ہے۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس نسل کو اپنی اس ٹریک پر کیسے لائیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت پہ لے کے چلے ہمیں وہ چیز، یعنی وہ پیغام چاہیے۔ دیکھیے، میسیجنگ تو اقبال نے بہت زیادہ ان کی اردو شاعری میں بھی اور فارسی شاعری میں بھی، میں سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے اقبال کو قرآن کا شاعر قرار دیا ہے، بالکل ٹھیک قرار دیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں۔ میری چونکہ پی ایچ ڈی اقبالیات میں ہی ہے تو میں تو 8 سال کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اقبال کو صرف شاعر اسلام کہہ کر محدود نہ کیا جائے۔ اقبال شاعر مذاہب عالم بھی، انہوں نے جہاں سے اچھی تعلیمات ملی ہیں جس مذہب کی، اس کے ذریعے تربیت کردار پر زور دیا ہے، لیکن بطور رول ماڈل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے سامنے اسرار خودی میں پیش کیا ہے۔ تو بہتری لانے کے لیے اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں آنا، یعنی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے
مذہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کی روح کو نہیں سمجھیں گے تبدیلی آنا ممکن نہیں. صرف معذرت کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھ لینا اور اس کو طاق میں سجا دینا کافی نہیں. اصل بات یہ ہے، اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جدت کردار کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو سمجھنا اور جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے. اقبال حرکت و عمل کے شاعر ہیں اور قرآن بھی اور اسلام بھی رہبانیت کو رد کرتا ہے اور حرکت و عمل کا سبق دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں بڑے جائیے کوہ گراں توڑ کر پروگرام کا مکان توڑ کر خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید زمین اس کی سیدہ. جی ناظرین، آپ نے ہماری مہمان محترمہ ڈاکٹر زیبا النساء سرویا صاحبہ کی گفتگو سنی. ماہر تعلیم ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، اور ان کا بھی یہی ہے کہنا ہے کہ اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً مفکر پاکستان نے ہمارے نوجوانوں کو شہین قرار دیا. ہماری نوجوان نسل کو بھی ان کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری نوجوان نسل نے ہی اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ نسل آنے والے وقت میں بالکل اسی طریقے کے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کرے گی جس طریقے سے ہمارے ماضی کے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ وطن جس مقصد کے لے کے دیا، اسی مقصد کو آگے لے کر ہماری نوجوان نسل چلے گی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری نسل اس بات کو ضرور سمجھے گی، اقبال کی تعلیمات کو سمجھے گی، اقبال کے فلسفے کو سمجھے گی، اقبال کے اس پیغام کو جس میں انہوں نے خود ہی کا درس دیا ہے اس کو سمجھے گی. اپنے میزبان HM فیاض کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام آفات سے محفوظ فرمائے، ترقی خوشحالی دے، امن و استحکام کا گہوارہ بنائے. یہ پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے.